آج چونکہ ربیع الثانی شریف اپنے اختتام کو پہنچا، آج ربیع الثانی شریف کی 28 تاریخ ہے، اور اسی دن کی مناسبت سے، اسی مہینے کی مناسبت سے آج ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ بہرحال اس سے پہلے جو سوالات باہر سے آئے ہیں تو ان سوالات کا جواب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا سوال، بلکہ میں اس سے پہلے سوال سے پہلے اپنے سب دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی جو آپ حاضر ہیں، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، میں پہلے آپ کے اوپر اپنی حیثیت واضح کرتا ہوں کہ پوری زندگی کے اندر میں نے کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کوئی چیز میرے اوپر آپ کو نظر آتی ہے، کوئی نعمت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کا صدقہ ہے۔ پوری زندگی کے اندر میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی عالم، علامہ نہیں لکھوایا۔ شروع کے اندر جس وقت میرے علماء کے ساتھ، یا یوں سمجھیں کہ اس مکتب فکر کے ساتھ اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میرے اچھے تھے، اور میرا ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا تھا، تو وہ تقریر وغیرہ کے لیے کوئی اشتہار بھی بنواتے تو مجھے پوچھتے، میں ان کو صاف کہتا ہوتا تھا، میں نے کہا صرف بس حافظ محمد فرید یہ آپ نے لکھنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے نام، کوئی مفتی لکھا یا عالم علامہ کچھ بھی لکھا تو میری ناراضگی ہے اس بات کے اوپر۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ پھر انہوں نے بھی میری بات مانی ہے۔ مجھے وہ غامدی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے علم کا، ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک ہمارا طالب علمانہ سفر ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ آبزرو کرتے ہیں، معاشرے کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ اجماعی عقائد، وہ اجماعی نظریات جن کو ایمانیات کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو باتیں بھی ہیں ان کے اندر آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمیں کسی مقام کے اوپر غلطی لگی ہو۔ اور میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر چل رہے ہیں، نہ کوئی پہلے دعویٰ کیا ہے، نہ آج کوئی دعویٰ ہے، اور میں نے کچھ اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی پڑھنے کے دوران۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بڑی محنت کی ہے درس نظامی کرتے ہوئے، تو کوئی محنت نہیں کی ہے، بس سویا رہتا تھا، زیادہ میں نے وقت سو کے ہی گزارا ہے، تو نہیں کوئی اتنی خاص جس طرح طلباء محنت کرتے ہیں، رات کو تکرار کرنا، دن کو تکرار کرنا، سبق یاد کر کے جانا، اس طرح بھی پوری زندگی کے اندر نہیں یاد ہے کہ میں نے مدرسے کا سبق یا سکول کا سبق میں نے کبھی گھر کے اندر دیکھا ہو۔ بس جو استاذ پڑھا دیتے تھے، دوسرے دن جو کچھ سنانا ہوتا تھا ان سے نیا لے کے بس اس طرح بس ایک روٹین کے مطابق زندگی گزر گئی۔ اور پھر اس کے بعد بھی میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ مطلب بندہ گھر آ جاتا ہے، بڑا جھٹ کے مطالعہ کرتا ہے، دروازے بند کر کے 24 گھنٹے بندہ تحقیق کے اندر، اس طرح بھی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج تک جو گفتگو کی ہے اللہ پاک کے فضل سے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکا۔ میں نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں، جتنی ان کی تعداد ہے ان کو چھوڑ ہی دیں، صرف اللہ پاک کے فضل سے جو میں نے زبانی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے، وہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے، کبھی مجھے سوال کا جواب دیکھنے کے لیے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی آج تک، اللہ پاک کا فضل ہے۔ چاہے جس طرح جمعۃ المبارک کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، یا کوئی لائیو سیشن ہوتا ہے، یا اس طرح واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آتا ہے، راستے کے اندر ہوتا ہوں، کہیں پر بھی ہوتا ہوں، جگہ کے اوپر جو ہی میسج دیکھا، جو ہی کسی کا فتویٰ آیا، اسی جگہ کے اوپر لکھ کے اپنی مور لگا کے دے دیا۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
شوگر ابھی بھی اگر میری چیک آپ کریں تو ہو سکتا ہے کہ 500 کے قریب، یعنی اسی طرح ہی ہوتا ہے، 420 430 500 ہوتی ہے، لازمی 500 کے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ چل رہا ہوں، کوئی خاص پرہیز احتیاط بھی نہیں ہے۔ حافظ صاحب تشریف فرما، ان سے پوچھیں، ابھی ہم نے تقریباً 1 کلو کے قریب ہم نے مٹھائی برفی وغیرہ ہم نے کھائی ہیں، کوئی اتنا خاص پرہیز بھی نہیں ہے، بس چل رہا ہے نظام، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ بس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ محنت کی ہے، میں نے کہا کوئی محنت بھی نہیں کی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے، ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کسی بات کا بھی۔ اور ہم اپنے دوستوں کو واضح طور کے اوپر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ فضول قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ چھوڑیں۔ سارا دن اپنا وقت برباد کرنا، یہ انشاءاللہ وقت کی اہمیت کے اوپر بھی زندگی رہی تو میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال وہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے کہ ہمارے کسی بھائی کی، بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، لکھا ہے انہوں نے، ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا وقت برباد کرنے کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمارے پاس کسی دوسری بات کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ پھر سن لیں، ہم اپنا وقت برباد کرنے کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ کسی دوسری بات کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ حالت ہے ہماری۔ تو اس طرح جو درس قرآن عرفان القرآن پیج کے اوپر آپ ہمارا سنتے ہیں، یا اور بھی کوئی درس قرآن آپ کو کہیں پر نظر آئے، اس کے اوپر فوکس رکھیں، اس کے اوپر توجہ رکھیں اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں۔ بڑی اچھی اچھی ایپس ہیں قرآن شریف کی، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کی، ایک آیت کریمہ اس کا ساتھ ترجمہ، اگر کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہے بندہ مشورہ مجھ سے کر لیں، یا آپ کے قریب کوئی عالم دین ہے اس سے کر لیں، اس کو شیئر کریں۔ حدیث رسول بخاری مسلم ابتدائی جو سیاستہ کی روایات ہیں ان کو آپ شیئر کریں، اچھے اچھے پیغامات، نیک لوگوں کے جو اقوال ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی جو شخصیات ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان اقوال کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ اس طریقے کے مطابق کریں، درس قرآن کے اوپر فوکس رکھیں اپنا، جو کچھ میری بات آپ تک پہنچتی ہے اس کو آپ سنیں، کوئی اختلافی بات ہوتی ہے آپ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر واہ واہ بھی کرتے ہیں، ہمیں شہرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آج بھی منبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میری دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھائے اس حال کے اندر کہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہ ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو، ہمیں بس اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایمان نصیب کر دے، اور دنیا کے جو دن ہمارے باقی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھے اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، اور دنیا کے جو دن ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کا کام ہم نے کروانا ہو یا اپنے گھر کا کام ہم نے کروانا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہماری دلی دعا ہے۔ جس وقت میرے مولویوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو میں گیا، کافی لوگوں کے پاس گیا جو واعظین ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ان واعظین کے پاس، حفاظ کے پاس، مولویوں کے پاس میں گیا، خصوصی طور کے اوپر ٹائم نکال کے ان کے پاس ان کی خدمت کے اندر دعا سلام کی، اور خصوصی طور کے اوپر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر آپ اس طرح کریں کہ کچھ چند کتابیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ 12 تقریریں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، 19 الواعظین آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، تحفۃ العلماء آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس سے ذرا ہٹ کے کوئی ایک فقہ حنفی کی کتاب رکھ لیں، مشکوٰۃ شریف رکھ لیں، قرآن پاک کی کوئی تفسیر اپنے اہل سنت علماء غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کوئی رکھ لیں، تو ان میں سے کچھ پڑھ کے لوگوں کو درس بھی دیا کریں۔ اور ابھی جس وقت سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اس سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کہ ہم نے خصوصی طور کے اوپر لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے، خصوصی طور کے اوپر میں بہت سارے دوستوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا آپ کے پاس لاکھوں روپے کے کیمرے موجود ہیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے کے کیمرے آپ کے پاس موجود ہیں، لاکھوں روپے کے آپ کے پاس موبائل موجود ہیں، تو صرف 5-10 منٹ آپ اس طرح کریں، 5-10 منٹ آپ اس طرح کریں کہ آپ بیٹھیں اپنی مسجد کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر، اور 5-10 منٹ صرف اتنا کریں، کچھ 2-4 احادیث مبارکہ آپ
پڑھ کے ان کی تفسیر، ان کی تشریح جو محدثین نے کی ہے 14 صدیوں کے اندر، وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیا کریں۔ کسی اچھی کتاب کا انتخاب کر لیں، ایتھینٹک جو مضبوط کتاب ہے اس کا انتخاب کر لیں، وہ اپنے سامنے رکھ لیں، سامنے رکھ کے لوگوں کو سنائیں۔ لیکن کسی نے کیا کیا کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بددینی کا، لادینیت کا، الحاد کا، کفر کا ایک طغیانیاں ہیں، سیلاب ہے بے حیائی کا، اور اس طرح علم کی بات کرنے والے، عقل کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے یہ لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس چیز سے کہ ظاہری اور باطنی یہ دونوں فواحش میں تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں۔ ظاہری اور باطنی فواحش میں تمہارے اوپر کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، اسی طریقے سے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم اللہ تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقتلوا اولادکم، اسی طرح حفصہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فواحش میں نے تمہارے اوپر، یعنی زبان کے ساتھ بھی تم نے کسی قسم کی کوئی اس طرح فحش گفتگو نہیں کرنی، اور تمہارا دل بھی اس چیز کا طلبگار نہ ہو، اور برائی کے اندر تم عملی طور کے اوپر ملوث نہ ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیح الفاحش، معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے، تو یہ فحاشی اور لادینیت کا جو سیلاب ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا مقابلہ اس طریقے سے تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں، ٹی وی کو آرام قرار دے دیں، VCR کو آرام قرار دے دیں، موبائل کو آرام قرار دے دیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ اشیاء اپنی اصل کے اندر مباح ہیں، ان کا آپ مثبت استعمال کریں۔ جب وہاں سے بات ہو کفر کی تو یہاں سے آپ کی طرف سے بات ہونی چاہیے اسلام کی، جب وہاں سے بات ہو الحاد کی، لادینیت کی، کفر کی، سرکشی کی، تو یہاں سے بات ہونی چاہیے امن کی، سلامتی کی، خیریت کی۔ اس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ریشو اگر چیک کریں نا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ 90% اگر دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، اور 10% اس طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں گیا ہوں لوگوں کے پاس جس وقت تعلقات اچھے تھے، میں نے ان کو یہی بات کہی ہے، میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ اس طرح کوئی پروگرام ریکارڈ کروائیں، اچھے پیغامات دیں، قرآن اور سنت کو اپنا معیار بنائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں، اس کا درس دیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ان کو اپنی 2 روٹیوں سے غرض ہے، مہینہ پورا ہو جائے، ہمیں تنخواہ مل جائے، بس کوئی بات بھی نہیں۔ تو انہوں نے تو میری بات نہیں مانی۔ تو اب عام جو لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی عزیز رشتہ دار، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم سب کی خدمت کے اندر یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس میدان کے اندر آئیں، قرآن شریف آپ کے گھر کے اندر ہونا چاہیے، تفسیر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کتب حدیث آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کتب فقہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ماڈرن سائنسز کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہونے چاہیے، علم الاخلاق کے اوپر مبنی کتب آپ کے گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو آپ ان کو تھوڑا سا وقت دیں، ان کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، پھر جو کچھ آپ کو سمجھ آئے، مثبت پیغام جس وقت آپ سمجھ جائیں، اس کو آگے کیا کریں؟ نشر کریں، اس کو آگے پھیلائیں۔ یہ تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا، یہ خاص آپ کے اوپر فضل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پچھلے دور کے اندر بادشاہوں کو وہ سہولیات میسر نہیں تھیں جو اس زمانے کے اندر اس صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے یا موبائل، ٹیلی فون، ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو گئی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مثبت پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے ایک بہن کا، وہ کہتی ہیں کہ افضل صاحب یہ مسجدیں اور مدارس یہ فیکٹریاں بن گئے ہیں، آمدن کا ذریعہ بن گئے ہیں، کاروباری مراکز بن گئے ہیں، یہ سب کچھ
وہ کیا کہتے ہیں کہ کرائے کے اوپر ہے، یعنی دولت کمانے کا ذریعہ ہے، کمرشل ہے سب کچھ، تو اس کا جواب کسی حد تک ہم ہاں میں ہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آٹے کے اندر جس طرح نمک ہوتا ہے اس نمک کے برابر، لیکن واقعی حقیقتاً جس طرح آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے نا، یعنی نمک کے برابر آٹا رکھیں اور آٹے کی اس نمک کے برابر آٹا ہو اور آپ اس طرح کر دیں کہ اس کے اوپر پوری بوریاں نمک کی ڈال دیں تھوڑے سے آٹے کے اوپر، تو اس طرح نہیں، واقعی آٹے کے اندر جس طرح نمک ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس طرح کچھ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کے صحیح معنوں کے اندر خدمت کر رہے ہیں۔ مدارس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو فی سبیل اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، ان کی کوئی شہرت بھی نہیں ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی شہرت کوئی بھی نہیں ان کو جانتا، جس وقت وہ مر گئے ہیں، یعنی وفات ان کی ہو گئی ہے، تب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کون تھا۔ یعنی 35-40 سال اندر ہی اندر انہوں نے قال اللہ قال الرسول کہتے کہتے گزار دیے، لیکن وہ لوگ کتنے تھوڑے ہیں۔ باقی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 95% کیا ہے، دکانداری ہے۔ یہ مساجد مدارس کیا ہیں، آمدن کا ذریعہ ہیں، انکم کا ذریعہ ہیں، کاروباری، یہ بہترین انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کی بجائے یہ کاروباری مراکز بن چکے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اخلاق نہیں ملے گا، یہاں سے آپ کو علم نہیں ملے گا، دین کی خیرات آپ کو نہیں ملے گی، بس فرقہ وارانہ تعصب کے اوپر مبنی گفتگو ہوگی، دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے ہوں گے، اور جہاں سے پیسہ زیادہ ملا بس وہی دین وہی رنگ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ہم خود اس جانتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ہمارے یہ جو حافظ صاحب ہیں، پچھلے سال میں نے ایک مسجد سے مجھے خود انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے ایک آدمی چاہیے، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں وہ دے دیں۔ تو میں نے کہا چلو یہ حافظ صاحب میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، میں دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو قرآن مجید سنا دیں گے۔ آمین ہو گئی اس بات کے اوپر۔ تو پھر کچھ دن گزرے ہیں، تو ویسے ہی ملاقات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا، پھر آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، مجھ سے پوچھا نہیں ہے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی ایک فلاں قاری صاحب ہیں، ان کو لے کے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں، وجہ کیا تھی، ان کو کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ وجہ وہ کہتے ہیں کہ وجہ قاری صاحب یہ تھی کہ وہ ہمارے پاس آئے، کہتا ہے ہمارے پاس کام کچھ نہیں ہے، یعنی رمضان چل رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے رکھ لیں، بس مہربانی آپ کی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، پاؤں پکڑنے لگا، ہم نے اس کو رکھ لیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ میں تراویح سناؤں گا تو اس کے بدلے مجھے رقم ملے گی، تو یہ ایک روزگار ہے میرا، یعنی میں بے روزگار ہوں، تراویح پڑھانا کیا ہے، میرا ایک روزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معافی عطا فرمائے۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اکثر مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے مسجد کے اندر پڑھاتے ہیں، 15-20 ہزار روپے ان کو ملتا ہے، 10 ہزار ملتا ہے، 12 ہزار ملتا ہے، وہ سامنے والی مسجد سے 2 ہزار زیادہ ملا ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ میں نے یہاں پر 35 سال گزارے ہیں، 30 گزارے ہیں، کتنے بچوں کو میں نے پڑھایا، بچوں کا میرے ساتھ مستقبل وابستہ ہے، یہ بچے ان کا قرآن نصف ہو چکا ہے، نزدیک لگا ہے، ان کے چند پارے رہتے ہیں، اس نے یہ بات نہیں دیکھنی، وہ دوسری مسجد کے اندر کیا ہے منتقل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو قابو کرنے کے لیے میرے پاس پوری رپورٹیں ہیں کہ مولویوں کے پاس پوری بریگیڈ ہے، بدمعاش لوگ ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، جا کے دوسری مساجد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ اپنے فرقے کے مخالفین کی مسجد ہوتی ہیں یا اپنی مساجد کی بھی میرے پاس رپورٹ ہے، خاص جو فرقہ ہے دہشت گردی کی طرف وہ منسوب ہے، دہشت گرد فرقہ ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی آ کے مار دیتے ہیں اور ان کی مساجد کے اوپر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب مساجد کے اوپر کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ مساجد کے اوپر اسی لیے قبضہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا گھر تو نہیں سمجھا جاتا، وہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہے، فیکٹری ہے، جتنی زیادہ مساجد ہوں گی اتنی زیادہ آمدن ہوگی، انکم ہوگی۔ تو اس میں یہی وجہ ہے کہ ان مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر آپ جائیں تو آپ کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ جب مسجد اور مدرسہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہو، یعنی اللہ کا گھر اس کو سمجھا جائے اور وہاں پر قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، ذکر اذکار کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کا گھر، تو پھر تو وہ جگہ سکون والی ہے۔ لیکن اس طرح وہ آپ کے فرقے کا نشان بن جائے اور آپ کی آمدن کا ذریعہ بن جائے اور للہیت باقی نہ رہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی خیرات آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی یہ اکثریت اس طرح ہے کہ اب یہ تبدیل ہو چکے ہیں کمرشل اداروں کے اندر، لہٰذا اس سے زیادہ میں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتا۔ بس یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے۔ چوتھا سوال، 5واں سوال یہ ہے افغان پالیسی کے متعلق۔ دیکھیں، افغان پالیسی کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مولوی بے وقوف تھے
جنہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان نے امریکہ کو شکست دے دیے، وہاں سے وہ نکلنے کے اوپر مجبور ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کسی افغانستان نے کسی امریکہ کو شکست نہیں دی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شکست دی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دوحہ کے اندر جو ان کے مذاکرات ہوئے تھے، قطر کے اندر دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے، ان کی ذرا شرائط پڑھ لیں کہ کن شرائط کے اوپر امریکہ یہاں سے افغانستان سے نکل کے گیا ہے، پھر آپ بات کریں اس کے بعد۔ ان کی ایک اپنی پالیسی سمجھتے ہیں، وہی لوگ تھے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں خارجی، اس کو پہلے انہوں نے استعمال کیے روس کے خلاف، پھر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا، تو یہ بے وقوف لوگ تھے، یہ آپس میں لڑنے کے لیے لڑنا شروع ہو گئے تھے، یہ اس قابل ہیں ہی نہیں اور کہ حکومت کر سکیں، حکومت کے یہ قابل ہے، ایک مسجد مدرسہ ایک ادارہ یہ چلانے کے قابل نہیں، حکومت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کو انہوں نے پہلے بھی اپنی پالیسیوں کے لیے استعمال کیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیے، اور آج بھی اسی طرح ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو افغان حکومت ہے، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 3-4 سال پہلے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ افغانی جو عوام ہے یہ ان کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہاں پر حسن ابدال یا واہ کینٹ کے اندر میرا جو خطاب تھا اس زمانے کے اندر، جس وقت ابھی ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، نیا امریکہ وہاں سے نکل کے گیا تھا، تو میں نے کہا تھا انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے، فلاں نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، سب سے انہوں نے پلٹنا ہے۔ اور آج جا کر وہاں پر تعلیمی حالات آپ دیکھ لیں، لڑکیوں کے کالج، یونیورسٹیز، مدارس، ان کی کیا صورتحال ہے، اور ان کو کس زندگی کی کن مشکلات کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیم کے اوپر وہاں پر پابندی ہے، خواتین کی تعلیم کے اوپر، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے، سادی سی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ یا جو ملک، جو فرد ہو، جو ادارہ ہو، جو ملک ہو، وہ چندے کے اوپر اگر چلے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو لوگ آپ کو ایڈ دیتے ہیں، جو لوگ آپ کو چندہ دیتے ہیں، انہی لوگوں کی پالیسیوں کے اوپر آپ کو چلنا ہوگا۔ شہاب نامہ اگر آپ نے پڑھو تو وہاں پر آپ پڑھ لیں کہ وہاں پر جس نے کہا کہ میں نے شہاب نامہ کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ صاف ستھرے انداز کے اندر واضح طور کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کیا ہے کہ فنڈ ہم دیں گے، آپ کو قرضہ ہم دیں گے، تو ظاہری سی بات ہے ہماری پالیسیوں کے اوپر، ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر بھی آپ کو چلنا ہوگا۔ تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جن قوتوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، دوسری عالمی جو جنگ تھی، ورلڈ وار 2، اس کے اندر جن طاقتوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، عالمی جو جنگیں ہوئی ہیں دوسری جنگ عظیم جن لوگوں نے جیتی ہے، اصل میں پوری دنیا کے حکمران وہی ہیں۔ تو اب اس طرح کریں گے کہ وہی جو پالیسیاں بنائیں گے، انہی پالیسیوں کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اب اس کے دو ہی طریقے، یا تو آپ اپنے اندر اتنی پاور پیدا کر لیں، آپ اپنے اندر اتنی پاور پیدا کر لیں کہ ان کا مقابلہ کریں اور ان کو طاقت سے گرائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی ثالثی مذاکرات آپ سے ہو سکتی ہے، یہی حل ہوتا ہے نا کہ کسی بھی مسئلے کا، کوئی ثالثی مذاکرات آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے دیکھ لیں، اس طرح آپ کر کے دیکھ لیں۔ یعنی یا تو دیکھیں نا مذاکرات کے ذریعے بات حل ہوتی ہے، یا طاقت کے ذریعے حل ہوتی ہے، یا پھر ثالثی کے ذریعے حل ہوتی ہے، کسی بندے کو ثالث بنایا جاتا ہے تب معاملہ حل ہوتا ہے۔ یہ ابھی اسرائیل کے متعلق بھی یہ لوگ ویسے انہوں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے، کل آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میری بات لکھ لیں کہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا اسرائیل کو بھی۔ یہی کوئی بمانعت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے۔ ایک معاملہ ہے پیش آیا ہے، بڑی طاقتوں نے وہ اپنا ایک کھیل کھیلا ہے، تو اب یہی ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ پالیسی جس کو کہتے ہیں، یعنی 2 ریاستی حل، یہ اسی طرح کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ بات میری آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، آپ لوگ اس کو دیکھ لینا۔ اچھا، بہرحال دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ افغانی جو قوم ہے یہ نمو کرام قوم ہے، یہ پاکستان کے اوپر بھی ایک مکروہ بوجھ ہیں، یہاں پر یہ آئے ہوئے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ اعلان کیے گئے حکومت کی طرف سے ان کے نکالیں گے، لیکن ہماری جو حکومت ہے ظاہری سی بات ہے کہ وہ بھی غدار ہی ہے، وہ بھی ملک دشمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجرین کے نام کے اوپر جو چند سکے آتے ہیں ملک کے اندر، جہاں پر مہاجرین رہ رہے ہوں نا، تو وہاں پر جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر تعاون کرتے ہیں، تو ان چند سکوں کی خاطر انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کو رکھا ہوا ہے، اور معیشت کا بیڑا ہمارا پہلے بھی تباہ ہے اور ان کی وجہ سے مزید تباہ ہوا ہے۔ اور یہ نمو کرام قوم ہے، کبھی بھی یہ آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اقوام متحدہ کی تاریخ پڑھی ہو تو وہاں پر جا کے پڑھ لیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی مخالفت کرنے والا کون ملک تھا، یہی افغانستان تھا۔ یہ نہ کل آپ کے دوست تھے، نہ آج آپ کے دوست ہوں گے، یہ بس بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ان سے کوئی اچھے کی توقع نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ کل یہ میری باتیں 3-4 سال پہلے جس وقت میں نے کی تھی تفصیل کے ساتھ، بعض لوگوں کو بری لگی تھی، لیکن آج دیکھ لیں اب صورتحال افغانستان کی آپ کے سامنے سارے معاملات۔
چھٹا سوال یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کو آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنی گفتگو کرے، اپنی تبلیغ کرے، کوئی بھی اس کو نہ روکے، اس کے اوپر درخواستیں نہیں دینی چاہیے، رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ سب کچھ فرقہ واریت کے نشان ہیں، سب کچھ فرقہ واریت کی علامات ہیں۔ ہر شخص کو آزادی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آزادی سے میں بولوں، مجھے کوئی نہ روکے، اس طرح دوسرا بندہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں چاہتا ہوں، کوئی دوسرا چاہتا ہے، کوئی چوتھا شخص چاہتا ہے، بالکل آئیں، اپنی گفتگو، اپنا ما فی الضمیر لوگوں کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسلام بھی اس کی آزادی دیتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ملک کا قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بہرحال اب جو صورتحال یعنی جو سوال ہوا ہے، وہ سوال یہ ہوا ہے کہ آخر افراتفری کیوں پیدا ہو گئی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر لوگوں نے تنقید کیوں کی ہے، انگلیاں اٹھانا کیوں شروع کر دی ہیں، چمگوئیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں، ان کو برا بھلا کیوں لوگوں نے کہنا شروع کر دیے، اور تقریباً وہ ملک سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناراض ہو کے گئے ہیں، لیکن ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، اسٹیٹ، ریاست جو ہوتی ہے، اس ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں، ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے ملک کے اندر، ہماری جان کا تحفظ، ہمارے مال کا تحفظ، ہماری عزت آبرو کا تحفظ، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اسی طریقے سے زکوٰۃ، مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا، نماز کا حکم دینا، یعنی امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چوتھا بندہ مداخلت کرے، یعنی ہماری جان، مال، آبرو، عزت کے اوپر حملہ آور ہو تو اس کو روکے، طاقت کے ساتھ اس کو روکے۔ دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کوئی شخص کرے، یعنی مسلمان ایک جگہ جبراً ان کو دین تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو روکے، جہاد اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر والی وہ مشہور روایت بخاری شریف کتاب التفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سورۃ البقرہ شریف کی تفسیر کے اندر، کہ جس وقت ان سے سوال ہوا کہ تم حج عمرہ تو کرتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ پاک کے اندر ہم نے یہ کام کیا ہے، اور اس طرح ہم لڑیں کہ فتنہ ختم ہو گیا اور دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ دین خالص اللہ تعالیٰ، وہ زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کو فتنے کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا، اور فتنے سے یہی مراد ہے کہ ان کو دین سے برگشتہ کرنا۔ جس دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے تو ان کو ان کی سزائیں دینا کہ تم نے یہ راستہ کیوں قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین تم نے کیوں قبول کیا ہے، سزائیں دینا۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ اب ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاست کے وظائف ہیں، ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ریاست اگر اس طرح کرے کہ کوئی ایسا شخص بلائے کہ جو شخص مختلف فی ہو لوگوں کے درمیان، اور وہ شخص کسی ایک فرقے کا نمائندہ ہو، اب اس میں تو دیکھیں نا، ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ٹھیک ہے، ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ہم کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا، غیر مسلموں سے مناظرے کرنا، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا، اور اسلامی جو قوانین ہیں وہ سنا کر ان کو قائل کرنا کہ دین اسلام سے بہتر دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو دار اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو بے شک یہ ان کی خدمت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلک اہل حدیث جس کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ ان کے نمائندے ہیں، اور پاکستان کے اندر جس وقت وہ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ویلکم کرنے والے کون لوگ تھے، اور یہ جو دوسری کمپنی ہے جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی ان کو ویلکم کہا ہے، حالانکہ ان کے جو فتویٰ جات ہیں اس کے متعلق جو انہوں نے فتوے دیے ہیں، وہ الگ الگ جو فتوے دیے ہیں یا جو تقریریں ان کی نیٹ کے اوپر آئی ہیں، سب لوگوں نے دیکھی، ان کو چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر خلیق ساجد کی وہ کتاب پڑھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق انہوں نے جو لکھا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی حقیقت جو کتاب ہے اس کا ایک ایک صفحہ آپ پڑھ لیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی منافقتی تھی کہ اس کے اوپر فتوے لگائے، اس کا واعظ سننا حرام قرار دیا۔ پھر وہ جس وقت آیا تو چونکہ وہ یزید کی محبت کے اندر یہ سارے سانجھے، اور مسلمان تو یزید سے شدید نفرت کرتے ہیں، ذاکر صاحب سے جو لوگوں نے ان کو نہیں سنا یا نفرت کا اظہار کیا، وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یزید کے متعلق ان کے الفاظ اچھے تھے، اس کو رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات تھی۔ اس لیے کامران ٹیسوری صاحب کے وہ جملے جس وقت انہوں نے سامنے کھڑے کر کے، یہ طارق مسعود بھی اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر صاحب بھی، انہوں نے کہا تھا کہ
یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، شہزادہ ایک ہی ہے، اور وہ شہزادہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ شہزادے، یزید کہاں سے شہزادہ آ گیا؟ ایک عیسائی عورت کے بطن سے جنم لینے والا، وہ کہاں سے شہزادہ آ گیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ریاست کا یہ حق بالکل نہیں بنتا، یہ زیادتی ہے کہ وہ اس طرح کسی خاص ایک مکتب فکر کی نمائندگی کرنے والے کو بلایا جائے اور پھر اس کے نظریات زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی دیکھیں نا، جس وقت آپ اوپن ان کو ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں، یعنی دیکھیں نا، اگر ریاست اس طرح کرے کہ ایک مسلمان ملک ہے تو کسی عالم دین کو کہیں سے بھی کسی بھی ملک سے وہ امپورٹ کرے، کوئی بھی عالم دین اس کو دعوت دے، عزت کے ساتھ اس کو بلائیں، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ آئے، وہ ممبر کے اوپر بیٹھے، اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو، اور اس کو ایک موضوع دیں کہ آپ سیرت رسول کے اوپر بولیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر بولیں، قرآن کے فضائل کے اوپر بولیں، وہ گفتگو کرے عزت کے ساتھ۔ مہمان کی جو ہوتی ہے وہ عزت رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ تہذیبی اقدار ہیں، ان اقدار کا جو مورل ویلیوز ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے، اور مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ لیکن آپ اس طرح کریں کہ ایک شخص سے کہ جو ایک خاص فرقے سے، مکتب فکر سے وہ متاثر ہے، اس کو آپ بلائیں، پھر لوگوں کے سامنے کھڑا کریں، پھر اس کو اوپن ڈیبیٹ کا کہیں کہ اوپن آپ ڈیبیٹ کریں، اور اس طرح پھر لوگ سوال کریں اور اس کے جو نظریات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ریاست کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت انہوں اوپن ڈیبیٹ کی گئی اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک سخت گیر مبلغ ہیں، یعنی ان کے سوالات جوابات کے جو سیشن تھے وہ ہم نے دیکھیں کہ فوراً شٹ اپ، بس یہاں کے بات نہ کریں، بس یہاں پر رک جائیں، میرا جواب ختم، یہ وہ اس طرح نہیں۔ ہم نے اس سے بہتر پاکستان کے اندر لوگ علماء موجود ہیں کہ جو اس سے بہتر انداز کے اندر تسلی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جتنی دیر آپ ان کو کہیں آپ سوال کریں، جتنی دیر وہ آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح کہ یہ جواب دیتے وقت ان کا پارا ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ چڑھا ہوا ہی تھا، اور اس طرح کہ جس طرح یہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، بعض جوابات ان کے سخت ہی تھے لیکن معقول تھے، اور بعض جوابات ان کے بالکل غیر معقول تھے، اور اس کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ دیکھیں، جب آئے ہیں تب بھی میں نے گفتگو کی ہے، درمیان کے اندر بھی میں نے گفتگو کی، آج بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ پھر اسی طرح ہوا، رخصتی کے وقت پھر اس طرح کے لوگوں نے پھر لے دے شروع کر دیے، ان کے اوپر باقاعدہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو صحافی ہیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ عوام تو پہلی اکثریت احتجاج کے اندر تھے، اس کی وجہ یہ کہ لوگ یزید سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں لوگ یزید سے۔ بہرحال ہمارا حوصلہ ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، ہم کسی خاص فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، ہم بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا بات ہے، پھر جو کچھ لگتا ہے اپنی قبر قیامت سامنے رکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی بات تسلیم کرے یا نہ کرے، بس ہمارا یہی تھا۔ ہم پھر بھی کہیں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں، کسی چوتھے کو بلائیں، کسی 10ویں کو بلائیں، بے شک آئے، اپنی گفتگو کرے، اپنا نظریہ، لیکن ریاست کو اپنی جو حدود ہیں ان حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ہمارے جو حقوق ہیں وہ تو ہمیں ملتے نہیں ہیں، عوام کا جینا انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے، لوگ خودکشیوں کے اوپر مجبور ہیں۔ یہ تو کل قیامت والے دن جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش